ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انفارمیشن مینجمنٹ. دس از ویری امپورٹنٹ ٹاپک اباؤٹ انفارمیشن. سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے انفارمیشن کیا ہوتی ہے. ڈیٹا ہوتا ہے آپ کا را فیکٹس، اور جب ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں ایک ایسی میننگ فل فارم میں، جب ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں اس طرح کی سچویشن میں کہ ہم کوئی ڈیسیژن لے سکیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ انفارمیشن ہے. جیسے کہ میں یہ کہوں، میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں، میں اگزامپل لیتا ہوں، میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کلاس میں 90% فیل ہو گئے ہیں. بس یہ آ رہا ہے کہ 10 اسٹوڈنٹس سے فیل ہو گئے ہیں. اب آپ اس پہ کوئی ڈیسیژن لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. اب میں اسی انفارمیشن کو ذرا کنورٹ کروں، پلان کروں، میں پچھلے 3 سال کا انالیسس کروں. پچھلے 3 سال میں کون کون پڑھاتا تھا، کیسے کیسے پڑھاتا تھا، کیا کیا ٹاپکس تھے، اس پر کیا ٹاپکس تھے. اس میں پھر آپ کو ویریئنس نظر آ جائے گا کہ کس وجہ سے، کیا ریزن تھی ایسی جو پچھلے سالوں میں نہیں تھی اور اس سال میں ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس فیل ہو گئے. تو وہ ریزن جب سامنے آئے گی تو آبویسلی آپ کے لیے وہ ایک انفارمیشن ہے، جس کی بیس پہ پھر آپ کو ڈیسیژن لیں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو ایک فراڈ انویسٹیگیٹر کے لیے، ایک فورینزک آڈیٹر کے لیے، ایک فورینزک اکاؤنٹنٹ کے لیے انفارمیشن اسی طرح بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس نے فراڈ کا کیس ریزالو کرنا ہے. اس نے پروف کرنا ہے whether the fraud has been done or whether the fraud has not been done, whether the company bear the loss or whether the company didn't bear the loss. تو اس نے کچھ نہ کچھ آپ کو، ایک فراڈ ایگزامینر نے، فراڈ آڈیٹر نے، فورینزک اکاؤنٹنٹ نے آپ کو بتانا ہے کہ فراڈ ہوا ہے کہ نہیں. تو وہ کس بیسس پہ کرے گا؟ انفارمیشن کی بیسس پہ. تو انفارمیشن ایک ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے فار دی انویسٹیگیٹر. ہمیشہ انفارمیشن کو اینالائز کیا جاتا ہے، ٹرانسفارم کیا جاتا ہے. جس طرح کا فراڈ ہوا ہوگا، آپ کو آبویسلی اس طرح کی انفارمیشن چاہیے ہوگی. آپ کو اپنی انفارمیشن کو اسی کانٹیکسٹ میں ڈالنا ہوگا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ جو انفارمیشن ہے کیا یہ آپ کو ہیلپ کر رہی ہے، یہ جو انفارمیشن ہے کیا الائنڈ ہے آپ کے جو آپ کیس پروف کر رہے ہیں. تو انفارمیشن جو ہے کلیکٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ، اس کو مینیج کرنا از ویری امپورٹنٹ، اور اس کو پھر ٹرانسفارم کرنا، اینالائز کرنا اکارڈنگ ٹو دا پروسیجر ٹو کنفرم اور ڈسکنفرم ازمپشنز ریگارڈنگ پوٹینشیل فراڈ. تو آپ سکسیسفل انویسٹیگیشن تب بھی کر پائیں گے جب آپ کے پاس ایکوریٹ، ریلائبل، کریکٹ، کمپلیٹ انفارمیشن ہوگی، تاکہ آپ اپنی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کر سکیں. اور اگر امپلائر کو انفارمیشن چاہیے تو وہ اپنے ڈیسیژنز میکنگ کو بہت اچھے طریقے سے کر سکے. انفارمیشن جو ہے امپلائر کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے تاکہ فراڈ نہ ہو. ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. سیکنڈ پیراگراف، انفارمیشن مینجمنٹ اسٹریٹجی ہیلپ اس ان پریونٹنگ اینڈ ڈیٹیکٹنگ وائٹ کالر کرائمس. امپلائر کو اس لیے انفارمیشن چاہیے تاکہ اس کو آئے دن اپڈیٹس ملتی رہیں، اور اسے فیل ہوگا، اسے ریلائز ہو جائے گا کہ کمپنی کے اندر کچھ ایسی سسپیشیس ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی ہے. اور ایک انویسٹیگیٹر کو اس لیے چاہیے تاکہ وہ اپنی انویسٹیگیشن کو سکسیسفل طریقے سے کمپلیٹ کر سکے. انفارمیشن مینجمنٹ کیسے پاسبل ہے؟ آپ کو ایکوریٹ انفارمیشن چاہیے، آپ کو کریکٹ چاہیے، ٹائملی چاہیے، آن سپورٹ چاہیے. obviously کچھ فیچرز ہوتے ہیں کریکٹ انفارمیشن کے، ایکوریٹ انفارمیشن کے کچھ فیچرز ہوتے ہیں، وہ ہم ابھی نیکسٹ سلائڈس پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ کس طرح سے پاسبل ہوگا؟ تھرو کوآرڈینیشن آف پیپل. obviously پیپل آپس میں کوآرڈینیٹ کریں گے، کہ انفارمیشن ہوگی اس کو بالکل مل بیٹھ کے جو ہے وہ جو اتھورائزڈ پیپل ہوں گے وہ مل بیٹھ کے اس انفارمیشن کو جو ہے وہ ایکوریٹ بنائیں گے، یا بنائیں گے تو مطلب جب جنریٹ کر رہے ہوں گے اس کو کمپلیٹ کریں گے اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرڈ ریکوائرمنٹ کے طور پہ بنائیں گے. تو کوآرڈینیشن آف پیپل از ویری امپورٹنٹ ٹو مینیج دی انفارمیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انفارمیشن کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ ٹیکنالوجی ریسورسز کے تحت. مطلب اگر آپ نے اس کو کہیں پہ سیو کر کے رکھنا ہے، آپ نے صرف کچھ لوگوں کو اس کے لیے ریسپانسبل ٹھہرانا ہے، تو وہ انفارمیشن انہی لوگوں کو صرف نظر آئے گی اور کسی کو انفارمیشن وہ نہیں ملے گی. تو انفارمیشن مینجمنٹ کس طرح سے مینیج ہوگی؟ فرسٹ پیراگراف دیکھیے گا. انفارمیشن مینجمنٹ از ڈن تھرو کوآرڈینیشن آف پیپل اینڈ ٹیکنالوجی ریسورسز ان آرڈر ٹو سپورٹ strategies and processes.
یہ تو تھا انفارمیشن مینجمنٹ، انفارمیشن کو کیسے مینج کر کے رکھنا ہے، کیونکہ وہ انفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہے امپلائر کے پرسپیکٹو سے بھی اینڈ انویسٹیگیٹر کے پرسپیکٹو سے بھی. سو واٹ از نالج مینجمنٹ؟ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، ڈیٹا سے انفارمیشن بنتی ہے. انفارمیشن جب شیئر کی جاتی ہے، کیونکہ انفارمیشن تو میرے پاس ہے، اب میں انفارمیشن جب اپنی ٹیم میں شیئر کروں گا تو وہ کیا ہو جائے گی، ان میں نالج انکریز ہوگا. تو یہ نالج مینجمنٹ ہو جائے گی کہ میں اپنے ساتھ ساتھ اپنی ٹیم کو بھی گروم کر رہا ہوں، اپڈیٹ کر رہا ہوں. تو یہ کیا ہو جائے گی، نالج مینجمنٹ. اس کو ہم فردر دیکھ لیتے ہیں. نالج مینجمنٹ از دا پروسیس آف کریٹنگ، شیئرنگ، جو میں نے آپ کو کہا، یوزنگ اینڈ مینیجنگ دا نالج اینڈ انفارمیشن آف این آرگنائزیشن. مطلب نالج مینجمنٹ جب میں اپنی انفارمیشن کو لوگوں کے درمیان، ٹیم کے درمیان شیئر کروں گا اور پھر میں انہیں کہوں گا وہ یوز کریں، اور پھر آئے دن اپنی اسی انفارمیشن کو جو کہ نالج بن چکی ہے اس کو اپڈیٹ کریں، تو دیٹ از کالڈ نالج مینجمنٹ. امید ہے آپ کو اس کے بارے میں بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی. اب جیسے میں نے آپ کو کہا تھا 3 مین کرائیٹیریاز ہیں انفارمیشن کے، کہ انفارمیشن کیسی ہونی چاہیے، کریکٹرسٹکس کیا ہونے چاہیے انفارمیشن کے، مطلب اس انفارمیشن میں بیوٹی کیا ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہم کہتے ہیں پہلا ہے ڈائمینشن، دیٹ از کانٹینٹ ڈائمینشن. انفارمیشن جو ہے وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے، مطلب انفارمیشن کریکٹ ہونی چاہیے. ریلیونس، مطلب جو انفارمیشن ہے وہ ریلیونٹ ہونی چاہیے. اگر آپ پرچیزز کا فراڈ انویسٹیگیٹ کریں تو آپ کی انفارمیشن پرچیزز سے ریلیونٹ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو وہ پرچیزز آپ فراڈ کر رہے ہیں، انویسٹیگیٹ پرچیزز کا، آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے کوئی سیلز کی، جبکہ اس سیلز کی انفارمیشن کا کوئی تعلق نہ ہو پرچیز کے ساتھ، تو انفارمیشن وہ ارریلیونٹ ہے. وہ انفارمیشن اس لیے اب آپ کی ریلیونٹ ہونی چاہیے، کمپلیٹ ہونی چاہیے، کمپلیٹنس ہونی چاہیے، اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی انفارمیشن مسنگ نہیں ہونی چاہیے. کنسائزنس، انفارمیشن نہ کہ بہت ڈیٹیلڈ میں ہو کہ وہ ارریلیونٹ ہو جائے، نہ بہت شارٹ ہو کہ ریلیونٹ آئٹم جو ہے وہ مس ہو جائے اس میں سے. اسکوپ، آپ کو کتنی اور کیسی انفارمیشن چاہیے وہ بالکل ڈیفائن ہو، تاکہ آپ اپنی انفارمیشن کو جب آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو صحیح طریقے سے اویل کر سکیں. یہ تھا کانٹینٹ ڈائمینشن آف انفارمیشن. سیکنڈ ڈائمینشن ہے ٹائم ڈائمینشن. ٹائم ڈائمینشن کا مطلب ہے وہ ٹائملی اویلیبل ہو، امیجیٹ چاہیے تو امیجیٹ اویلیبل ہو، اور اگر آپ کو کوئی ریئل ٹائم بیسس کے اوپر چاہیے کہ انفارمیشن ریئل ٹائم بیسس پہ اپلوڈ ہو رہی ہے، کوئی ریئل ٹائم بیسس کے اوپر انفارمیشن چاہیے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہو. کوئی پاسٹ ڈیٹا کی انفارمیشن چاہیے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہو. اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کی اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے. اور آپ کو کب یہ انفارمیشن چاہیے، ہفتے بعد چاہیے، 2 ہفتے بعد چاہیے، 3 ہفتے بعد چاہیے، یا آپ کو ڈیلی بیسس پہ چاہیے، یا آپ کو ونس ٹائم چاہیے، تو اس انفارمیشن کی فریکوینسی بھی جو ہے وہ اویلیبل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ڈیفائن ہونی چاہیے. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل، اگر آپ کسی جگہ کے آگے سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ اس کے آنر کو جانتے ہیں، آپ کا دوست ہے، تو کیا آپ کو انفارمیشن، اب آپ نے اس کو یہ انفارمیشن دینی ہے کہ آپ کی بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے، تو کیا آپ اس کو ای میل کریں گے کہ یار ای میل کر دیتا ہوں میں، وہ جب پڑھے گا اسے بتا دوں گا کہ یار آگ لگی ہوئی ہے؟ نہیں، آپ اسے فوراً فون کریں گے. تو آپ نے دیکھنا انفارمیشن جو چاہیے وہ کتنی ارجنٹ ہے. اگر وہ ارجنٹ ہے تو کس سورس سے دینی ہے، اگر ارجنٹ نہیں ہے تو آپ نے کس سورس سے دینی ہے. اگر ایک انفارمیشن ارجنٹ ہے ہی نہیں، وہ انفارمیشن چاہیے ہی 2 ہفتے بعد، تو پتہ لگے آپ رات کے 12 بجے فون کریں سر یہ انفارمیشن لے لیں، تو دیٹ از رانگ. If the information is not urgent, then use the relevant source. If the information is very much urgent, then use the resource according to it. تھرڈ ہمارے پاس ہے فارم ڈائمینشن. ہم نے دیکھا سب سے پہلے کانٹینٹ ڈائمینشن، ٹائم ڈائمینشن، اب ہے فارم ڈائمینشن. فارم ڈائمینشن کیا ہوتی ہے؟ انفارمیشن کلیئر ہونی چاہیے، انفارمیشن میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے، کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ڈیٹیل، بوتھ سمری ڈیش بورڈ ویوز اینڈ ڈیٹیل ڈرل ڈاؤن ویوز. مطلب انفارمیشن کی آپ کے پاس سمری بھی ہونی چاہیے، اور اگر آپ کو ریکوائرمنٹ ہے ڈیٹیل کی، واقعی میں آپ کو جینوئن ریکوائرمنٹ ہے، تو آپ کی وہ انفارمیشن ڈیٹیلڈ بھی ہونی چاہیے. آرڈر،
انفارمیشن کس سیکوینس میں چاہیے آپ کو, اس کا لاجیکل آرڈر کیا ہونا چاہیے, کون سی انفارمیشن پہلے چاہیے, کون سی انفارمیشن بعد میں, اس کا سیکوینشل آرڈر کیسے ہونا چاہیے, یہ آپ کا کیا ہے آرڈر. پریزنٹیشن آپ کو کیا نریشن میں چاہیے یا گرافس میں چاہیے یا ٹیبلز میں چاہیے, یہ بھی انفارمیشن کا کرائٹیریا ڈیفائن ہونا چاہیے. میڈیا کا آپ کو ہارڈ کاپی میں چاہیے, سافٹ میں چاہیے یا دونوں میں چاہیے. تو یہ ہیں آپ کے انفارمیشن کے کریکٹرسٹکس جس میں ہم نے ڈسکس کیا کانٹینٹ ڈیمینشن, ٹائم ڈیمینشن اینڈ فارم ڈیمینشن. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک آج انفارمیشن مینجمنٹ کی, انفارمیشن کو ہم کیسے مینج کر سکتے ہیں.